بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما وفهما ناظرين وسامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 2 صفحہ نمبر 2 اشارہ اے، یعنی صفحہ نمبر 2 کے ساتھ لگا ہوا اشارہ اے جو ہے وہ ہم پڑھیں گے آج. دیکھ لیجئے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یعنی پہلا پاؤ پارہ ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی پہلے پارے کو پڑھ رہے ہیں، اس پہلے پارے کا پاؤ پارہ ہم پڑھ رہے ہیں. تو یعنی پہلے پارے کو 5 صفحات کے اندر ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے. جیسے سورۃ الفاتحہ پہلا صفحے پر ہے اور سورۃ البقرہ کی کچھ آیتیں ہیں ابتدائی، اور اس کے اندر جو موضوعات یا اشارات ہیں جیسے ہدایت، متقین، کافرین، منافقین، دعوت القرآن، آدم علیہ السلام کو یعنی پہلے انسان دنیا کے، ان کو ہدایت، یعنی ہم ان 5 صفحات کو اپنے ہاتھ کے انگلیوں کے یعنی رائٹ ہینڈ کی دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر پیش کر رہے ہیں. جیسے انگوٹھے سے پہلا صفحہ، پھر 2-3 صفحات ایسے کھلیں گے، دوسری 2 انگلیوں پر ایسے ہی رکھنے کی کوشش ہم کریں، پھر 4-5. ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر جو اعادہ ہم نے کرنا ہے، جیسے اعادہ ہم کریں گے، جو پہلا صفحہ ہم نے پڑھا تھا انگوٹھے کے اوپر جو اشارات رکھے تھے، جس میں اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات یہ پیش کی گئی تھی. یعنی مختصراً ہم نے اس کو کیسے دہرایا تھا، چلیے ذرا 1-2 بار دہرائیے تاکہ اعادہ ہو جائے پچھلے سبق کا. جی بسم اللہ. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. ٹھیک ہے، تعریف، دعا، ہدایت، صفات. ماشاءاللہ. نیکسٹ اگلا جو دوسرا صفحہ ہے جس میں اشارات جو ہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، پھر منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف ہیں اور 2 رخی. ٹھیک ہے، فسادی اور بیوقوف اور 2 رخی. تو دیکھیں اس کو اگلی انگلی کے 4 پوروں کے اوپر ہم اس کو یعنی بانٹ لیں گے، تقسیم کر دیں گے. یعنی ٹاپ پہ، اوپر والے پور پہ کافرین کو ہدایت نہیں، دوسرا اشارہ منافقین کو ہدایت نہیں، اور تیسرا اشارہ فسادی اور بیوقوف، اور آخری 2 رخے. ٹھیک ہے، 2 رخے. تو مختصراً ہم کیسے دہرائیں گے اس کو، کافرین، منافقین، فسادی، 2 رخی. چلے دہرائیے 2-3 بار. بسم اللہ. کافرین، منافقین، فسادی، 2 رخے. کافرین، منافقین، فسادی، 2 رخے. آخری بار. کافرین، منافقین، فسادی، 2 رخے. ماشاءاللہ. تعارف سب سے پہلے لے لیتے ہیں ہم یعنی اس سبق کا. دیکھیے پہلا اشارہ یعنی کافرین کو ہدایت نہیں ہے، یعنی پچھلی آیتوں سے تعلق ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے بارے میں جو بات کی ہے، جو قرآن سے ہدایت پانے کے اہل تھے، یعنی جو ہدایت پائیں گے صحیح معنوں میں، جو پچھلے انبیاء پر اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جو کچھ بھی نازل کیا ان سب پر ایمان لاتے ہیں. تو پھر اب جو ہے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہیں ہدایت نہیں ملے گی، تو وہ لوگ ہوں گے. اس میں ان 2 آیتوں کے اندر ہمارے لیے جو اسباق ہے وہ یہ ہے کہ کافروں کو ہدایت، پہلی بات جو ہے ہدایت نہیں ملے گی. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ دنیا میں سزا ان کے دلوں اور کانوں پر مہر ہوگی، سٹمپ ہو گئی،
اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہوگا. آخرت میں ان کے لیے تیسری بات سب سے بڑی سزا ہوگی، یعنی بڑا عذاب ہوگا، سب سے بڑا عذاب ہوگا آخرت میں ان کے لیے. بہت بڑا عذاب ان کے لیے ہوگا. یعنی اب دیکھیں ہم قرآن کتنا آسان ہے، آپ کو ہر لائن سے یا میں 3 یا اس سے کم الفاظ یعنی آسانی سے یاد رکھنے کے لیے جو ہے ہم فقروں کا استعمال کریں گے، یعنی 3 یا اس سے کم الفاظ سیکھنا ہوگا. جیسے پہلی لائن میں 2، دوسری میں 2، پھر 1، یعنی اوسطاً 3 کو لے کر ہم چل رہے ہیں. قرآن کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس 2 قسم کے چیلنج ہیں. ایک ہے ذخیرے الفاظ جمع کرنا، دوسرا ہے گرامر. ذخیرہ الفاظ ہم فقروں کے ذریعے یعنی اس کو سیکھ رہے ہیں، وہ مدد دے رہے ہیں، اور گرامر ہم ٹی پی آئی اور عربی بول چال کے ذریعے سے سیکھ رہے ہیں. تو مختصر سی شرح ہوتی ہے، پہلے ترجمہ اور شرح ہوتی ہے، پھر ہم آپس میں ترجمہ اور کر لیتے ہیں. تو پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں اس آیت کا، پہلی آیت جو آج کی سبق کی ہے، تو پھر ہم انشاءاللہ اس کی مختصر سی شرح اور پھر اس کا کوئز اور پھر آخر پہ پھر اس کا ترجمہ ہوگا انشاءاللہ. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ماشاءاللہ، ایک بار اور پڑھیں گے پوری آیت کو. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر، چاہے آپ ڈرائیں انہیں یا آپ نہ ڈرائیں انہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس کا ترجمہ لفظی اس کا ترجمہ دیکھ لیں گے. ان کا معنی ہے بے شک، ان کا معنی ہے بے شک. الذین، الذی کی جمع ہے وہ جو جنہوں نے، ہاں، ان الذین بے شک ان لوگوں نے جنہوں نے کفرو کفر کیا. ٹھیک ہے، کفرا کفرو، ٹھیک ہے، کفرا کفرو یعنی ماضی والا ہے، جمع والا سے گا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا. سواء، ٹھیک ہے، پھر کیا ہے آگے؟ سواء، سوا ہوتا ہے برابر، سواء ان کے لیے برابر ہے، علیہم ان پر، یا ان پر برابر ہے، یا ان کے لیے برابر ہے، علیہم علی پر، ہم ان سب پر، ان سب کے لیے برابر ہے. انذرتہم، کا معنی ہے کیا یا چاہے، یہاں پہ چاہے انذرتہم، چاہے آپ ڈرائیں، ہم انہیں، انذرتہم چاہے آپ ڈرائیں انہیں، یا ام کا معنی یا لم تنذرہم. ٹھیک ہے، لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں آپ انہیں. لم کا معنی نہیں، تنذرہم ڈرائیں ہم انہیں، یعنی ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں آپ انہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ ڈرائیں انہیں یا نہ ڈرائیں لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے، مختصر سی شرائط کی دیکھ لیں گے. ان الذین کفروا، یعنی کفروا
وہ لوگ جن کے سامنے حق پیش کیا گیا اور پھر انہوں نے اسے ٹھکرا دیا، یا تو تکبر کی وجہ سے یا پھر اس میں شک کی بنیاد. یعنی اگر ہم دیکھیں بے شک جن لوگوں نے ایسے کفر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بنائے تھے، کچھ ضوابط بنائے تھے، ان کے اکارڈنگ جو ہے اپنے آپ کو نہیں ڈالا، نہیں مانا، تو پھر وہ اس حال میں ہو گئے کہ آپ پھر سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، پھر چاہے آپ ڈرائیں یا انہیں یا نہ ڈرائیں. تو کفر کا معنی جو ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جیسے یعنی چھپانا کو کہتے ہیں ہم، انکار کرنا کو کہتے ہیں ہم، ناشکری کو کہتے ہیں ہم. ان تینوں معنوں میں قرآن میں یہ استعمال ہوا ہے، چاہے آپ ڈرائیں انہیں یا نہ ڈرائیں. پھر تو یعنی جس نے ناشکری کی، جس نے چھپایا، جس نے انکار کیا، ان تینوں معنوں میں یہ لفظ آتا ہے قرآن مجید کے اندر. تو یعنی انکار وہی کر سکتا ہے جسے ہم کچھ دے دیں، کچھ چیز رکھ دیں. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں واپس لوٹاتا ہوں، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انکار کر رہا ہے. لیکن اگر وہ ہم دے ہی نہ دیں اسے کچھ، تو ہم یہ کہہ دیں کہ یہ انکار کر رہا ہے، تو ہمارا حق نہیں بنتا ہے کہ اسے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انکار کر رہا ہے. تو ہمارا حق نہیں بنتا ہے کہ ہم اسے کہیں یہ کہ وہ انکار کر رہا ہے. دوسری بات، چھپا وہی سکتا ہے بڑی چیز کو جس کے پاس وہ ہو، جو اس کے پاس ہو چھپا رہا ہے، نہیں دے رہا ہے، کوئی قیمتی چیز ہے، کوئی بڑی نعمت ہے. اور تیسری چیز یعنی ناشکری اس کی کر رہا ہے اس انداز سے کہ اس کے پاس جو تھی، جہاں استعمال کرنی تھی نہیں کر رہا ہے، تو یعنی اس چیز کی ناشکری کر رہا ہے. جہاں اس چیز کو رکھنا تھا، جس چیز کے لیے استعمال کرنا تھا، نہیں کر رہا ہے، تو اس کی ناشکری کر رہا ہے. تو یعنی اگر ان تینوں معنوں میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے شروع میں اگر ہم دیکھیں کہ دنیا کے جن جن لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اب ان کے پاس آیا، ان لوگوں نے انکار کیا، انہوں نے اسے چھپایا، لوگوں کو نہیں دیا تھا، لوگوں کو نہیں دیا، دینے کی چیز تھی، لوگوں تک پہنچانے کی چیز تھی، تو وہ کافر ہو گئے. جیسے وید والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، اس کا مالک کا کلام ہے. اگر وہاں ان لوگوں نے جو سناتن دھرمی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان لوگوں نے چھپایا، سناتن دھرم پنڈت جو ہیں انہوں نے چھپایا، تو وہ کافر رہے. پھر اس کے بعد وہ پادری جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، پھر انہوں نے نہیں پہنچایا اس کو، تو وہ کافر. اب اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے آپ کو ہم مسلمان کہہ رہے ہیں، تو پھر ہم وہی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. اس کا صحیح استعمال بھی نہیں کیا، تو اپنے پاس ہی رکھا. تو قرآن تو یہاں تک بات کہتا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی کام کرنا ہے تو اس کو پوچھ کے کرنا ہے، اسی کو فائنل اتھارٹی بنانا ہے. یعنی وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو کوئی اس سے موافق فیصلہ نہ کرے، یا جو کوئی اس سے فیصلہ نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری، تو وہی لوگ تو کافر ہیں. فائنل حکم، فائنل اتھارٹی اگر اس کو نہ بنایا قرآن کو، تو وہی تو کافر ہیں. اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ جن نے مکہ کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے میں اپنے ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم دیکھیں کوئی بہترین داعی تو ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے جس حکمت سے، جس محبت سے لوگوں تک، ان سارے مشرکین تک، سب تک بات پہنچائی، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی انہیں، تو پھر ان کے لیے کیا کہا گیا کہ جب ایسے ان تک بات پہنچائی گئی، سب کچھ رکھا گیا، تو اب برابر ہیں ان کے لیے، چاہے آپ ڈرائیں انہیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہی. تو چلے بسم اللہ. جیسے یہاں پہ آیا، ترجمہ کیجئے آپ. سواء، سواء کا کیا معنی ہوگا؟ یکساں ہے، برابر ہے، یہ سب برابر ہیں، صحیح ہے، برابر. برابر ہے. ماشاءاللہ، برابر. چلے دیکھ لیتے ہیں آگے
क्या सही जवाब है؟ ये सब बराबर, ये बराबर अब भी है, ये वाला भी यानी बी पार्ट भी आ सकता है, ठीक है, यकसा भी एक ही बात है, यानी बराबर है, ये भी यकसा भी तर्जुमा किया जाता है, बराबर भी है, ये सब बराबर हैं, ये सारा तर्जुमा किया जाता है तकरीबन। चलिए अगला सवाल, दूसरा सवाल इसमें है, तर्जुमा कीजिए अअंज़रतहुम, चाहे तुम चाहे डराओ तुम डराओ उसे, चाहे तुम डराओ उन्हें, चाहे हम डराएं उन्हें, चाहे मैं डराऊं। बी पार्ट चाहे तुम डराओ उन्हें, अंज़रतुहुम तुम डराओ उन्हें, उन्हें, बी पार्ट बी पार्ट चाहे तुम डराओ उन्हें, माशाल्लाह, बी पार्ट, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है, चाहे तुम डराओ उन्हें, बिल्कुल सही जवाब है, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अल्लाह बी पार्ट। अगला सवाल, एक से ज्यादा जवाब दीजिए। हक का इनकार किया गया, हक का इनकार किया गया उनकी तकब्बुर की वजह से, उनके शक की वजह से, हक से उनके फिर जाने की वजह से, उनके दिलों की बीमारियों की वजह से। ऑल ऑलमोस्ट ऑल ऑलमोस्ट ऑल, माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे आ सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका भी। ए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन चारों के चारों जवाबात बिल्कुल सही हैं जी, माशाल्लाह। हाँ, ऑल, सारे जवाबात दुरुस्त हैं, यानी उनने तकब्बुर भी किया, उसकी वजह से भी उनने शक भी किया, उसकी वजह से, हक से उनके फिर जाने की वजह से भी अल्लाह ने फिर उनके दिलों पर मोहर लगा दी। तो चलिए बिस्मिल्लाह, मश्क करते हैं हम इसकी जरा। तो मैं खाली अरबी पढ़ूंगा और आप तर्जुमा करें जरा, बिस्मिल्लाह, चलिए। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक जिन्होंने कुफ्र किया, माशाल्लाह, इन्ना क्या होता है? बेशक अल्लज़ीना, जिन्होंने, उन लोगों ने, या उन लोगों ने जिन्होंने कफरू इनकार किया, माशाल्लाह, सवाउन अलैहिम, बराबर है उन पर, उनके लिए, फिर से, सवाउन अलैहिम, बराबर है उनके लिए उन पर, माशाल्लाह, बराबर है उन पर या उनके लिए। अअंज़रतहुम, चाहे आप डराएं या ना डराएं, माशाल्लाह, फिर से, अअंज़रतहुम, चाहे आप डराएं या ना डराएं, नहीं यार न डराए नहीं है, चाहे अम डराए, लम तुनज़िरहुम, अब आया, या न डराए, या आप न डराए, आप न डराए उन्हें, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे, माशाल्लाह, फिर से, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अल्हम्दुलिल्लाह। अगली आयत की तरफ बढ़ेंगे हम, जो आज के सबक की आखिरी आयत है। चलिए बिस्मिल्लाह, पहले तिलावत कर लें फिर आगे बढ़ेंगे। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, माशाल्लाह, खतमल्लाहु यानी लाम पुर होगा यहाँ पे तजवीद के लिहाज से, तो अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, माशाल्लाह, व अला अबसारिहिम गिशावा, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। एक बार फिर से पढ़ेंगे हम, जहां तक वक्फा है वहां तक चलें, बिस्मिल्लाह। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम,
माशाल्लाह। वअला अबसारिहिम गिशावतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। وعلى أبصارهم عذاب غشاوة عظيم ولهم عذاب عظيم. माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। यानी इसमें देखें तर्जुमा, हम मोहर लगा दी है अल्लाह ने उनके दिलों पर, और उनके कानों पर, और पर उनकी आंखों पर्दा है, और उनके लिए अजाब है बड़ा, या बड़ा अजाब है। तो खतमा कहते हैं मोहर को, स्टंप को, ठीक है। खतम अल्लाह, खत्म यानी स्टैंप लगा दी है, अल्लाह अल्लाह ने, यानी मोहर लगा दी अल्लाह ने। खत्म अल्लाह, मोहर लगा दी अल्लाह ने। अला, अला का माना है पर, अला का माना है पर, ठीक है, खाली अला पर। तो कुलूबिहिम, कुलूबिहिम कल्ब से है, कल्ब की जमा है कुलूब, ठीक है, कल्ब की जमा है कुलूब। अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, वअला समइहिम अगला टुकड़ा, वअला और पर, व का माना पर, या व का माना और, अला का माना पर। वअला यानी और पर या ऊपर, समइहिम उनके दिलों पर, ये कानों पर, सॉरी, समइहिम, हाँ कानों पर, सुनते, सुनने का काम, समा, समिआ सुनने का काम हम कानों से करते हैं, और कानों के ऊपर वो मोहर लगा दी है। फिर अगला टुकड़ा वअला, फिर से व और अला पर, अबसारिहिम, अबसारिहिम होती है आंखें, बसारत जहां से यानी देखा जा सकता है। आयुनुन अरबी में कहते हैं आंखों को, तो इन्हीं से हम देखते हैं। अब बसीरत भी हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो अबसारिहिम आंखों, उनकी आंखों, गिशावतुन, गिशावतुन होता है पर्दा, ठीक है, गिशावतुन का मतलब है पर्दा। याद रखें कि वो देख नहीं सकते, तो आंखों पर क्या है, पर्दा है, पर्दा पड़ा हुआ। तो वलहुम, वलहुम पस उनकी, या और उनके लिए, वलहुम और उनके लिए है अजाबुन, अजाब, अजाब है, कैसा अजाब है, बड़ा अजाब। वलहुम अजाबुन अजीम, अजाबुन अजीम यानी बहुत बड़ा अजाब है, ये आखिरत का अजाब है। चलिए तर्जुमा कीजिए, अला कुलूबिहिम, अला कुलूबिहिम तुम्हारे दिलों पर, उन सब के दिलों में, हमारे दिलों पर, उन सब के दिलों पर, उन सब के दिलों पर, उन सब के दिल। माशाल्लाह, यहाँ से भी आई डी पार्ट, बिल्कुल डी पार्ट, माशाल्लाह डी पार्ट, बिल्कुल, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, माशाल्लाह डी पार्ट, डी पार्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है डी पार्ट, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अगला सवाल है, तर्जुमा कीजिए गिशावत, गिशावा एक पर्दा, एक मोहर, पर्दा एक धमकी। डी पार्ट, एक मोहर, पर्दा, 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 सी पार्ट, माशाल्लाह, बिल्कुल ए पार्ट, सी पार्ट, सी पार्ट, पर्दा, सी पार्ट, सी पार्ट पर्दा। सी पार्ट, ए पार्ट एक ही बात है, लेकिन एक पर्दा, गिशावतुन, ठीक है, इसमें ये आता है गिशावतुन। चलिए जी, बिल्कुल सही जवाब है गिशावतुन, एक पर्दा है उनकी आंखों पर, माशाल्लाह। तो यानी चलिए मुख्तसर सी शरह देख लेंगे हम इसकी। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, देखिए मोमिनों के दिल में क्या होता है, अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, यानी उनकी सिफात बयान की जा रही है। पहले यानी काफिरीन को हिदायत नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने ऐसे कुफ्र किया कि उन तक बात पहुंचाई थी सब कुछ, लेकिन उनने अपने हरदर्मी और तकब्बुर और जिद की वजह से वो बात न मानी, अपने आप को बड़ा कहने लगे, और फिर वो उसी बात में पड़े रहे। तो अब उनके दिलों पर जो है, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर मोहर लगा दी। ये दिल एक ऐसी चीज है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो टुकड़ा सही हो जाए
تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے. اگر وہ جسم کا ٹکڑا بگڑ جائے یعنی بیمار ہو جائے یعنی بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. تو وہ جو چیز ہے اور جو ٹکڑا ہے وہ دل ہے. ہی القلب، وہ قلب ہے، وہ دل ہے. تو مومنوں کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، کافروں کے دلوں پر مہر لگائی جاتی ہے، اور منافقوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے. یہ بات آگے آ جائے. تو یعنی اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے مہر لگا دی ہے. اب وہ جو سننے کو کچھ تیار نہیں، یہ دل سے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. جہاں قرآن کہتا ہے بالکل کلیئر کٹ یہ بات آ جاتی ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. اللہ نے انہیں دل دیے تھے سمجھنے کے لیے، لیکن کیا کیا انہوں نے کہ دلوں سے وہ انہوں نے سمجھی نہیں بات، وہ سمجھے نہیں جو کچھ ان کو بتایا گیا تھا ان کافروں کو. تو اللہ نے پھر ان کو، جیسے دل کے اندر انسان کیا کرتا ہے نا، جب پہلی بار انسان سے کوئی خطا سرزنش ہوتی ہے یا کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ایک اندر سے آواز آ جاتی ہے، ایک اندر سے کوئی ایک یعنی انسان کو برا لگنے لگتا ہے کہ ہائے میں نے کیا کیا. یعنی پھر سے دوبارہ اگر وہ عمل کرتا ہے تو ایک تھوڑی اس سے کم آواز آتی ہے، اور اگر تیسری بار کرتا ہے تو اور کم آتا ہے. اگر وہ بار بار کرتے چلا جاتا ہے تو پھر اس کے دل پر ایک پردہ لگ جاتا ہے کہ پھر وہ آواز نہیں آنے لگتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اب دل کے اوپر پردہ لگ گیا، پردہ پڑ گیا ان کے اوپر. تو یعنی اب ہم کہتے ہیں کہ زنگ بھی لگ گیا، اب وہ آواز نہیں آتی ہے. تو پھر وَعَلَى سَمْعِهِمْ، یعنی کافروں کے لیے دنیا میں یعنی اگر دیکھیں سزا ہے کہ ان کے دلوں پر یہیں پہ مہر لگا دی جاتی ہے. اور پھر وَعَلَى سَمْعِهِمْ، اور کانوں پر بھی مہر لگا دی جاتی ہے، اور ان کی آنکھوں پر وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہوتا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، یعنی کانوں سے سن نہیں سکتے ہیں، نہیں ان کے دلوں میں ہدایت کا نور داخل ہو سکتا ہے. یعنی دل جو ہے مرکز ہے، اگر اس پر مہر لگا دی جائے تو کوئی نشانی یا نصیحت فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے. جیسے وہ آیت کا ٹکڑا پڑھا تھا میں نے کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ نے انہیں دل دیے تھے سمجھتے نہیں تھے. لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دی تھی تو آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے تھے. لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ نے انہیں کان دیے تھے سننے کے لیے لیکن سنتے نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا ہیں، آگے کہا کہ وہ چوپائے ہیں. اور یہی نہیں، جانور نہیں بلکہ ان سے بھی گزری مخلوقات ہیں. یعنی اب ایسی حالت ہے کہ اب وہ جانور بھی نہیں بچے، اس کے درجے سے بھی نیچے اتر گئے. تو کافروں کے لیے آخرت میں جو ہے سزا ہے، بڑا بڑا عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جب اللہ عذاب کی بات کرے تو یعنی وہ خود بہت ہی بھیانک عذاب ہوگا. اس پر اگر عظیم یعنی بڑا کہا جائے، عذاباً عظیم کہا جائے، تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا سخت عذاب ہے. اللہ تعالیٰ اگر یہاں پہ کہتا ہے کہ ایک جگہ کہتا ہے کہ تالے لگا دیے جاتے ہیں، ان کے دلوں پر تالے لگا دیے جاتے ہیں. ایک جگہ یہاں پہ کہا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی. یعنی اگر دیکھیں، اگر کوئی سیل یہاں پہ اس دنیا میں اگر کسی کے کوئی دکان، کوئی مکان، کوئی جائیداد سیز کر دی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اتھارٹی کی طرف سے، تو پھر عام لوگوں کو اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے کھولنے کی. تالا لگا دیا جاتا ہے تو پھر وہ سب کو یعنی کہا جاتا کہ آپ کھول سکتے ہیں، لیکن جب تک نہ ہائر اتھارٹی سے اجازت ملے تب تک وہ سیل نہیں توڑ سکتا. تو یہاں اگر اللہ تعالیٰ جو ہے دلوں پر مہر لگا دے تو پھر اس تالے کو، اس سیل کو تو اسی سے توڑوانا ہوگا، اسی سے دعا کرنی ہوگی، اسی سے اس کے اصولوں کو اپنانا ہوگا. تو یہ اصول اللہ نے بتا دی. ہم تو یہ بھی کہہ سکتے، بہت سارے سوالات کہتے ہیں اللہ ہی نہیں تو لگا دی اسٹمپ، اب کیا ضرورت ہے، وہی تو بند کر دیتا. نہیں، اللہ نے ان اصولوں کو بنایا ہے، ان اصولوں کو ان پہ چل کر ہم نے جو ہے یہ اپنے آپ کو بند کر دیا ہے، سوچنے سے، سمجھنے سے، دیکھنے سے، سننے سے.
यानी रोक दिया है। चलिए अल्लाह ताला जो है हमें इन चीजों से बचाए, हमें दिखाए वो जो कुछ देखने के लिए आंखें दी, हमें सुनवाए जो कुछ सुनने के लिए दिया, हमें समझवाए जो कुछ समझने के लिए हमें अल्लाह ने अता फरमाया। एक से ज्यादा जवाब दीजिए। इनकार का नतीजा ये हुआ, दिलों पर मोहर लगा दी गई, पुरसुकून माहौल बना, आंखों पर पर्दा पड़ गया, सुनवाई में मोहर लगा दी गई। B, D and C. B, C, D. B, C, D. बी सी डी, माशाल्लाह, बी जी बिल्कुल, बी सी डी, ये भी आ सकते हैं, बी सी और डी, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। देख लेते हैं, बिल्कुल तीनों जवाबात दुरुस्त हैं, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अगला सवाल, काफिरीन नहीं पा सकते, काफिरीन नहीं पा सकते हिदायत, कामयाबी, जन्नत, खाना। हिदायत हिदायत A, B, C. जवाब है A, B, C. ए बी C. माशाल्लाह, माशाल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह, यहाँ से भी ए बी सी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बिल्कुल तीनों जवाबात दुरुस्त हैं। ए बी सी नहीं पा सकते, बिल्कुल हिदायत भी नहीं पा सकते, कामयाबी नहीं मिल सकती उनको, वो जन्नत में भी दाखिल नहीं हो सकती। चलिए अब रवां तर्जुमा देखते हैं इन दो आयतों का कि अल्लाह ताला क्या कहता है। आयत नंबर 6 के अंदर, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया उन पर बराबर है, आप डराएं उन्हें, आप उन्हें डराएं या न डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। आयत नंबर 7, अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है। तो असबाक दुआ और प्लान हमारे लिए, काफिरों को हिदायत नहीं मिलेगी दो आयतों से। दूसरी बात, दुनिया में सजा है, उनके दिलों पर और कानों पर मोहर है और आंखों पर पर्दा है। आखिरत में, यानी तीसरी बड़ी बात कि आखिरत में सबसे यानी सजा बड़ी है, अजाब उनके। अल्लाह ताला से हम यही दुआ कर सकते हैं कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फक्री वल अज़ाबिल कब्र, यानी ए अल्लाह, यानी अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्नी बेशक मुझे, यानी या मुझे, अऊज़ु बिका, अऊज़ु बचा या पनाह दे, बिका अपनी या आपकी पनाह में आता हूँ, किससे, मिनल, मिन क्या होता है, से अल कुफ्र, कुफ्र से, मिनल कुफ्र, हाँ, वल फक्री यानी फक्र फाका से, ठीक है, फक्र फाका से। ये फक्र फाका जब लगता है ना, इंसान फिर शिर्क के दरवाजे तक अपने पेट को ले जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त भी, अगर ये भी पैदा होने जा रहा है तो वह अज़ाबिल कब्र और अब अज़ाब कब्र, यानी ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कुफ्र से, फक्र फाका से और कब्र के अज़ाब से। तो फिर एहतसाब करें, हम अपना प्लान बनाएं, मैं जो सुनूंगा सच सुनूंगा, चाहे तकलीफ दे हो, चाहे वो मेरे माउन की तरफ से हो या मांगने वाले की जानिब से हो, इंशाल्लाह इन बातों को मैं दूसरों तक पहुंचाऊंगा। अस्मा और अफ़ाल इन आयत की रोशनी में देखें, अस्मा जो इस्म की जमा होते हैं वो अस्मा होते हैं, जिससे कुलूबी हिम है, इसमें कुलूबी हिम, कुलूब का जो वाहिद है, वाहिद जमा यानी वो कल्ब है, कल्ब की जमा कुलूब, और बसर की जमा अबसार, अबसार। चले दोहराइए जरा, कल्ब की जमा कुलूब, बसर की जमा अबसार। फिर से एक बार, कल्ब की जमा कुलूब, बसर की जमा अबसार। माशाल्लाह। नेक्स्ट, बसर की जमा बताइए, बसरून, अबसार, बसारात, अबसारून, अबसार। माशाल्लाह, बी पार्ट जी, माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है बी पार्ट, माशाल्लाह सही जवाब, जज़ाकुमुल्लाह खैरन जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह, बी पार्ट। भाई
جی اب افعال دیکھیں گے، وہ 3 حرفی صحت مند افعال جیسے جو فتح، نصر، ضرب، سمیع کے وزن پر آئے ہیں، ان کے اوزان پر آئے ہیں. جیسے اس میں استعمال ہوا ہے کفرا، تو کفرا یعنی کفرو. دیکھیے اگر یہ چابی معلوم ہے تو نیچے آپ آرام سے بنا سکتے ہیں، یعنی ماضی والی کفرا کفرو کفرت کفرتو کفرتم کفرنا. اسی طرح یکفرو معلوم ہے، یعنی مضارع وہ کفر کرتا ہے یا کرے گا. یکفرو یکفرون تکفرو اکفرو تکفرون نکفرو. اسی طرح اکفر امر ہے، کفر کر یعنی کافر انکار کر. مکفور کافر مکفور اور کفر. چلیے دہرائیے میرے بعد، بسم اللہ. کفرا یکفر اکفر، کفارہ یکفر کافر مکفور کفر. کافر مکفور کفر. ایک بار اور دہرائیے میرے ساتھ، دہرائیے ایک بار، بسم اللہ. کفرا یکفر اکفر، کافر مکفور کفر. کفر. دوسری بات ہے، دوسرا فعل اس میں ہوا ہے استعمال جو ضربہ کے وزن پر ہے، وہ ہے ختمہ. ختمہ یعنی اس کے دلوں پر ان کے، یعنی ختمہ اس کے دلوں پر مہر لگا دی. یختم وہ مہر لگاتا ہے، اختم مہر لگا، یستم لگا. خاتم خاتم یعنی مہر لگانے والا. مختوم جس پر کے مہر اوپر لگائی مہر گئی. لگا دیجیے. اور ختم خاتم مہر لگانا. مہر لگانا. چلیے دہرائیے میرے بعد، بسم اللہ. ختم یختم اختم، خاتم یختم اختم، خاتم مختوم ختم. خاتم مختوم ختم. ماشاءاللہ. ساتھ میں دہرائیے ذرا، ساتھ میں، بسم اللہ. ختم یختم اختم خاتم مختوم مختوم ختم. ختم. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن. چلے کفرا سے کفرو، کفرو کا فعل مضارع بتائیے. سوری، کفرو کا. تکفرون یکفرون کفرا کفروا یکفرون یکفرون. یکفرون. بے پارٹ. فعل مضارع، ہاں بالکل صحیح بات. کفرو تکفرون تکفرون ایک بار. تکفرون ایک بار. یکفرون، لیکن آپ نے پہلے ٹھیک کہا تھا. بے پارٹ یکفرون. تکفرون ایک بار. کفرو کا مضارع. بے ہاں مضارع بتانا ہے نا، جیسے کفرو کا کفرو ایگزیکٹ یکفرون مضارع. یکفرون کفرا یکفرون یکفرو یکفرون یکفرون. یکفرون یکفرون. یکفرون بے بالکل پارٹ. آپ نے پہلے صحیح یکفرون، بتایا. ٹھیک ہے. بالکل ماشاءاللہ. بی پارٹ، بی پارٹ. جزاکم اللہ خیرن. جی بالکل صحیح جواب ہے، بی پارٹ. ماشاءاللہ. چلیے نختمو کا فعل ماضی بتائی. نختمو، ختم تو یختمو، ختم ختمنا. ماضی بتائی. ختم ختم سی پارٹ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سی پارٹ، سی پارٹ بالکل صحیح ہے. لیکن یہاں سعد بھائی کہہ رہے ہیں ڈی پارٹ ختم نہ نختمو. نختم بالکل یہ بھی یہی ہے. ماشاءاللہ بالکل. نختم ختم نہ، ہاں اسی کا بتانا ہے ایگزیکٹ اپوزٹ، یعنی ختم نہ نختم. بالکل. ہم سب مہر لگاتے ہیں تو ہم سب نے مہر لگائی. ٹھیک ہے، یہ اس میں شامل ہوتا ہے اپوزٹ ورڈ. بالکل. الحمدللہ آج کا لیسن ہی پہ مکمل ہوتا ہے. ساتوں ہمارے کو ہم یاد رکھیں، ان کو کرتے جائیں. بالکل ڈی پارٹ. ماشاءاللہ. تو اللہ تعالی سے دعا کریں ہم کہ تو آپ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، لیکن آپ سے ہم سوال کرتے ہیں اور کہ ہمارے علم کو بھی اضافہ کر دیجئے، ہمارے عمل کو بھی اضافہ کر دیجئے. ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے بس کی تو بات نہیں ہے آپ کے فضل کے سوا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم.